اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا۔ امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا۔ مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے ہی حلق سے تیر نکلا خون کی پھوار امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی۔ امام نے کہا اللہ تو نے 18 سال کی قربانی قبول کی تھی، یہ ننھی سی 6 مہینے کی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے۔ پلا دیا نا پانی، بچہ چپ ہو گیا نا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، رونے کی آواز نہیں۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے امام نے کہا ہاں میری بہن، انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا۔ اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ بیویاں زار زار رونے لگی۔ سکینہ اصغر کو لپٹ گئی، سکینہ اصغر کو لپٹ گئی۔ بھیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی، میرے ساتھ کون کھیلے گا، بولو تو صحیح کیوں چپ ہو۔ ابھی یہی سب ہو رہا تھا، یہی سب ہو رہا تھا۔ اب امام پاک کی شہادت بھی سن کر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، خیمے میں رونے کا ایک ماحول تھا، آنسو ہی آنسو تھے، ہچکیاں ہچکیاں تھی، سسکیاں ہی سسکیاں تھی۔ ایسے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی زور زور کی آواز آنے لگی، گھوڑے کے ٹاپوں کی زور زور کی آواز آنے لگی۔ امام نے آنسو پوچھے آستین سے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ امام نے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ اب کون سی مصیبت آتی ہے، اب کون سی مصیبت آتی ہے، لشکر تو ادھر ہے، ادھر سے کون گھوڑ سوار آتا ہے۔ جیسے ہی گرد و غبار چھٹا گھوڑ سوار رکا، اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا، وہ پورا پسینے میں شرابور تھا۔ امام کا چہرہ دیکھا، قدم چومے، امام آپ یہاں، آپ یہاں، امام آپ یہاں، میں تو آپ کے لیے کوفہ جا رہا تھا۔ امام نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ میں کوفہ گیا؟ کہا کہ جب آپ مکے میں تھے میں آپ سے ملتا تھا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، لیکن حج کر کے جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی برقع پہن کر روزانہ رسول اللہ کے مزار پہ آتی اور در رسول پہ کھڑے رہ کر صرف روتی صرف روتی صرف روتی۔ لوگ اس سے پوچھتے بی بی تم کون ہو، تمہارا کام کیا ہے، تم کیوں روتی ہو؟ تو وہ پوچھتی تھی تم کہاں کے ہو؟ تو لوگ اپنے علاقے کا نام بتاتے تو وہ کہتی تم سے مجھے کوئی کام نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کیا کہ یہ برقع پوش چھوٹی سی ننھی سی لڑکی یہ روز روتی ہے، صبح سے شام تک نبی کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی، صرف روتی ہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو چلوں پوچھوں یہ کیا کچھ تو اس کا سوال ہوگا، کچھ تو اس کا کام ہوگا۔ میں گیا، میں نے کہا بی بی تم کون ہو، کیوں روتی ہو، تم کیوں روتی ہو، کیا ہوا، کس نے ستایا تمہیں؟ تو اس نے مجھ سے بھی یہی پوچھا تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ کا ہوں۔ تو کہا تم میرے کام آ سکتے ہو۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی سغرا فاطمہ ہوں، میرا نام سغرا ہے۔ میرے بابا جب مکہ گئے تو میں بہت بیمار تھی، بخار میں تھی، میری ضد کے بعد بھی مجھے کسی نے ساتھ نہیں لے گئے۔ مجھے کہا تھا تم اچھی ہو نا، خط لکھنا، علی اکبر آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے بہت خط لکھے لیکن میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بہت خط لکھے، میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور میرے چچا محمد بن حنفیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا جب تک مکے میں تھے برابر خط آ رہے تھے، اب وہ مکے سے نکل کے کوفہ گئے، کم و بیش 6 مہینے ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں، میرے بابا کوفہ گئے لیکن کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک کام کریں نا، میرا خط لے جائیں، میرے بابا کو دے دینا،
देखो अगर आप मेरे बाबा तक ये खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, मेरा खत ले जाओगे ना? उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूं, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूं। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूँ। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी। मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसे पहुंचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है? कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है? तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने दे। खत ने तो बाद में असर दिखाया, जब वो गठरी खोली गई एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान सब लुटा है, सब लुटा है, सब गया है, सब खत्म होकर दीन बचाया है। नन्हे से बच्चे के कपड़े देखे, कोहराम मच गया। खत खोला, क्या था? शिकायतें शिकायतें शिकायतें। अब्बा मैं आपसे नाराज हूं, अली अकबर जब तू आएगा ना घर लौट कर तो देखना मैं तुझसे कितनी नाराजगी के बदले लूंगी। कासिम वादे कर गए थे, भूल गए मेरा वादा। सबसे शिकायत, खत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, शिकवे और शिकायतें थी। वो खत इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं कभी आपको पढ़ करके पूरा खत इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम पाक ने कोहराम मचा हुआ है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहे हैं। कहते बाबा सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ, सब जा चुके अब मैं भी जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं, ये देखिए मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से जमीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहर बानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल इबाह तुम मेरे बाद इस काफले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बह किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान है कि करके मेरे नाना को सुनाना। सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अब अपने हाथों से नाना जान का
امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین۔ امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو۔ ایک گٹری کھولی، گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ تفصیل سے سناؤں گا، لیکن امام کی شہادت، امام پاک کی شہادت، سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی، گٹری جیسے ہی کھلی، گٹری کھلی، سیدہ زینب نے ایک 17 پیون والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کے کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے تھے؟ مولا حسین نے کہا ہاں بیٹھ۔ حسین تیسری رمضان تھی، تیسری رمضان تھی، 11 ہجری تھی، جب بی بی زہرا آخری سجدے کے لیے مصلی پہ جانے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی حسین، لیکن امی نے مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں جانا تو میرا یہ دوپٹہ ساتھ لے جانا، اور میرا بیٹا جب شہادت کے لیے آگے بڑھے تو اس کی کمر سے میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں مہم پہ جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ حسین ماں کا دوپٹہ اپنی کمر سے باندھ لو، شہادت کا دولہا بن کر میرا امام، خود لٹ کر دین کو لٹنے سے بچانے والا امام، خود کٹ کر شریعت کو کٹنے سے بچانے والا میرا امام، خود جان دے کر دین کی جان جلانے والا میرا امام، خود لٹا کر لوگوں کو بچانے والا میرا امام، اب آخری دیدار کروا کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ شوہر 2 سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کا حال کیا، بیوی کا حال کیا ہوتا ہے، بیوی کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ شوہر 15 دن کے لیے بیوی کو سفر پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام، تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام۔ سہاگ لٹتا جا رہا ہے، سہاگ لٹنے والا ہے لیکن دین کی کا سہاگ بچنے والا ہے۔ سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس چمنستان زہرا کا گلشن تو دن دہاڑے کاٹ لیا گیا ہے، اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے، پورے قافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے۔ امام عالی مقام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی، اب تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی۔ بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنی ہیں، سیدہ کا لال نکلتا ہے، پیروں میں سکینہ لپٹ جاتی ہے، بابا میرے بابا نہ جائیں، اس لیے کہ بھیا قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، عسکر گئے لوٹ کر نہیں آئے، چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، سب چلے گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا تیری سکینہ کس کو بابا کہے گی، تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی بابا، بابا تیرے سکینہ کے ناز کون اٹھائے گا۔ سکینہ کو اٹھایا، چوما اور چوم کر کہا سکینہ تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے، لیکن سکینہ سن سن، تو دین کے لیے صبر کرنا، انشاءاللہ قیامت تک امت کا ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا، تیرے نام پر سر جھکائے گا، تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ سکینہ صبر سے کام لو۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں، اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادیں پوری کرے۔ شہادت سنیں، مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے، گھوڑے پر سوار ہے، پوری تیاری ہے، اشقیاء کا لشکر سامنے ہے، اشقیاء حیران ہے۔ اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں۔ حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں ہے کوئی اللہ
اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حور کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، مجھے گالی دینے والوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ او قاتلوں، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے۔ اگر باطل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو، شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو۔ ایک شرابی، ایک زانی، قرآن کی عظمت کا منکر، قرآن کی کا مذاق اڑانے والا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا، اللہ اعلان شراب کو عام کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں محض تصور کی چشم سے، تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا۔ یہ مختصر ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ پر تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو، حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی پن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے۔ تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو۔ چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دیں۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہول پار کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے کا اندرون۔ صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادتی ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ؟ امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟
ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ